चंद माह पहले तक यूरोप में कोरोना वायरस के केसेस इस आलमी वबा के आगाज के बाद से कम तरीन सतह पर थे, मगर इस हफ्ते यूरोप में मुतअद्दिद मकामात पर कोरोना वायरस की वबा से निपटने के हवाले से एहतजाजी मुजाहरे देखे गए, जिनमें पुलिस को तैनात करना पड़ा और गाड़ियों को आग लगाए जाने के पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए। मगर इस सब के पीछे गुस्से की वजह क्या है? यूरोप में क्या हो रहा है? गुज़िश्ता इख्तिताम हफ्ते को मुतअद्दिद ममालिक में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। हॉलैंड में मुजाहिरीन पुलिस से लड़े, पुलिस पर पथराव किया और गाड़ियां जलाईं। हुक्काम ने जवाबी कार्रवाई में लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन इस्तेमाल किया और कुत्तों और घोड़ों की मदद से मुजाहिरीन को पीछे धकेलने की कोशिश की। हॉलैंड के वजीर आज़म मार्क रते ने इस मुजाहिरों को शफाफ तशद्दुद करार दिया। इधर बेल्जियम में भी मुजाहिरे पुरतशद्दुद हो गए और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ भी हुक्काम ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शनिचर के रोज ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वेटिना में दाएं बाजू की जमात फ्रीडम पार्टी ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया, ताहम वो कदरे पुरअमन रहा। इनके अलावा इटली, डेनमार्क और क्रोएशिया में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। लोगों को गुस्सा किस बात का है? इस गुस्से के पीछे क्या इस बात का बुनियादी जवाब है कि कोरोना वायरस के हवाले से लगाई गई नई पाबंदियां? हॉलैंड में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी के बाद 3 हफ्तों का जुज़वी लॉकडाउन लगाया गया था। शराब खानों और रेस्टोरानों को जल्दी बंद करना था और खेलों के मुकाबलों पर तमाशाइयों पर पाबंदी लगा दी गई। बेल्जियम में चेहरे पर मास्क पहनने के कवानीन सख्त तर कर दिए गए थे और इन मकामात पर भी ये पाबंदी लागू थी जहां जाने के लिए पहले ही कोविड पास दरकार था, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों को कहा गया था कि वो दिसंबर के वस्त तक हफ्ते में कम अज़ कम 4 दिन घर से काम करें। खित्ते के मुतअद्दिद ममालिक जैसे जर्मनी, यूनान और चेक रिपब्लिक में भी ऐसी ही पाबंदियां लगाई गई थीं, ताहम इनमें से सख्त तरीन ऑस्ट्रिया में लगाई गई हैं। मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन के साथ साथ लोगों को कहा गया है कि वो घर से बगैर ज़रूरत नहीं निकल सकते और ऑस्ट्रिया वो पहला यूरोपीय मुल्क बन गया है जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाना कानूनी तौर पर लाजमी हो गया है और फरवरी से ये कानून लागू कर दिया जाएगा। शदीद मुखालफत के बावजूद चांसलर एलेक्जेंडर शायबर्ग का कहना है कि वैक्सीन की मुखालफत की वजह से ये कानून बनाना ज़रूरी था। उनका कहना था कि एंटी वैक्सर्स और वीक न्यूज़ की वजह से हमसे बहुत से लोग वैक्सीन्स नहीं लगवा रहे। उसका नतीजा ये है कि हमारे इंतहाई निगहदाश्त के सेंटर्स में रश है और बहुत ज़्यादा लोग मुश्किलात में मुब्तला हैं। केसेस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़े हैं? इसकी मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ वजूहात हैं। डॉक्टर क्लेज का कहना है कि सर्दियों के मौसम, वैक्सीनों की नाकाफ़ी कवरेज और ख़ित्ते में डेल्टा किस्म के कोरोना वायरस की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। बहुत से यूरोपीय ममालिक ने कोविड की पाबंदियां जैसे कि समाजी फासले या मास्क पहनने की पाबंदियों में केसेस में कमी और वैक्सीनेशन की बढ़ती हुई शरह के बाद नरमी कर दी थी, ताहम वैक्सीन लगवाने के बाद भी डेल्टा वायरस तेज़ी से फैल सकता है। क्या अमवात की तादाद भी उसी तेज़ी से बढ़ रही है? ताहम कुछ अच्छी खबर है, वैक्सीन्स की वजह से लोगों के इंतहाई शदीद बीमार होने या हलाक होने का इम्कान काफ़ी कम हो जाता है। कोरोना वायरस की वबा के आगाज़ में जब केसेस बढ़ते थे तो अमवात में भी तेज़ी से इजाफा हो जाता था, ताहम वैक्सीन्स के आ जाने के बाद
اس وائرس سے متاثر ہونے اور اس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے تناسب میں کافی فرق پڑا ہے۔ معزز ویورز، آج آپ کو ایک داستان سنا رہا ہوں، بغیر کسی لگی لپٹی کے، اور بالکل سچی داستان۔ یہ داستان کسی ہما شما کی نہیں، پاک پتن کے ایک معتبر خانوادے کے اس فرد کی داستان ہے جس نے ایک نیک نام بیوروکریٹ کی حیثیت سے دفتر خارجہ میں اہم ذمہ داریاں نبھائیں اور مختلف ممالک میں سفیر پاکستان کی حیثیت سے نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ نامور کالم نگار اور سینئر صحافی سعید آسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں، یہ ہیں غلام فرید فرخ، جو پرائمری سے لاء کی تعلیم تک میرے اسکول اور کالج فیلو رہے۔ چنانچہ ان سے اور ان کے خاندان سے میری دیرینہ یاد اللہ ہے، اور اس ناطے سے میں ان کی شرافت، متانت، دیانتداری اور خاندانی سلجھاؤ رکھ رکھاؤ کی گواہی دے سکتا ہوں۔ فرید فروخ صاحب آج کل اسلام آباد میں اپنے بچوں کے ساتھ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے مثالی معاشرے کے ایجنڈے کی بنیاد پر ان کے بے لوث اور پرخلوص حامیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی داستان اسی حوالے سے شروع ہوتی ہے، جس کا اختتام آپ سے یہ فیصلہ کرنے کا متقاضی ہوگا کہ آیا ہمارے معاشرے کو فی الواقع بدعنوانی کے ناسور سے پاک کرنا ممکن ہے، یا اس کے لیے وزیر اعظم اور ان کی حکومت اپنے نئے پاکستان کے ایجنڈے کے تحت مؤثر اقدامات اٹھا بھی رہی ہے، یا بدعنوانی سے نجات کا نعرہ محض فیشن کے طور پر اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ فرید فروخ صاحب نے اپنے ممدوح عمران خان کے سیاسی ایجنڈے، بالخصوص کنسٹرکشن سیکٹر کے فروغ کے لیے ان کے اعلان کردہ پروجیکٹس میں عملی حصہ لینے کا بیڑا اٹھایا، اور پاک پتن شہر کے اندر موجود اپنی وراثتی اراضی پر رہائشی فلیٹس تعمیر کرنے کی ٹھانی۔ یہیں سے ان کی یا اس وطن عزیز کی بدقسمتی کی داستان شروع ہوتی ہے۔ فروخ صاحب اپنے بیٹے کے ہمراہ اسلام آباد سے پاک پتن آ گئے، اور اپنے مجوزہ منصوبے کی منظوری کے لیے بلدیہ پاک پتن کے متعلقہ سٹاف سے رابطہ کیا، جس کے مشورے سے انہوں نے ایک آرکیٹیکچر سے فلیٹس کا ڈیزائن اور نقشہ تیار کرا کے بلدیہ کے متعلقہ سیکشن کے حوالے کر دیا۔ یہ آرکیٹیکچر گزشتہ 11-12 سال سے بلدیہ پاک پتن کے لیے کام کر رہا تھا، اس لیے بلدیہ کی جانب سے کسی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی، مگر بلدیہ کے متعلقہ عملے نے انہیں چکر پر چکر لگوانا شروع کر دیے، اور اشاروں کنایوں میں نذرانے کی فرمائشیں ہونے لگیں۔ فرید فروخ صاحب، جو کہ اپنے ممدوح عمران خان کا کرپشن فری سوسائٹی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے خود بھی پاک دامنی کے ساتھ اپنے سرکاری مناصب سنبھالے اور نبھائے ہوئے تھے، اس لیے وہ نقشے کی منظوری کے عوض نذرانہ پیش کرنے سے صاف انکاری ہو گئے۔ اس پر بلدیہ کے متعلقہ سٹاف کی جانب سے یہ اعتراض لگا کہ نقشے کی منظوری سے معذرت کر لی گئی کہ پہلے اس اراضی کی رہائشی اراضی کے طور پر منظوری لی جائے۔ یہ در حقیقت متعلقہ سٹاف کی جانب سے بالواسطہ پیغام تھا کہ نذرانے کے بغیر اپنے پروجیکٹ کی منظوری لے کر دکھاؤ، باوجود اس کے کہ ان کی اراضی پہلے ہی پاک پتن کی شہری حدود میں واقع تھی، جس کو رہائشی اراضی میں تبدیل کرانے کے لیے کسی این او سی کی ضرورت نہیں تھی۔ فروخ صاحب نے ہمت نہ ہاری اور متعلقہ سٹاف کو رہائشی اراضی کے لیے پروسیس شروع کرنے کا کہا۔ اس بار متعلقہ سٹاف نے پھر یہ کہہ کر نذرانے کے لیے ڈول ڈالا کہ اس اراضی کی رہائشی اراضی کے طور پر منتقلی کے لیے انہیں خطیر رقم سرکاری خزانے میں جمع کرانی پڑے گی۔ انہوں نے قومی خزانے کو فائدہ پہنچانے کی نیک نیتی کے تحت اس پر بھی آمادگی ظاہر کر دی، جس پر بلدیہ پاک پتن کے متعلقہ افسر نے انہیں نذرانے کے لیے آمادہ نہ پا کر ان کے پیش کردہ ڈیزائن اور نقشے پر یہ اعتراض لگا دیا کہ یہ کسی کوالیفائڈ آرکیٹیکچر سے تیار نہیں کرایا گیا۔ یہ اعتراض اس لیے بھی مضحکہ خیز تھا کہ متعلقہ آرکیٹیکچر کی خدمات بلدیہ حکام کی رضامندی کے ساتھ ہی حاصل کی گئی تھیں۔ جب انہوں نے بلدیہ کے اعتراض پر احتجاج کیا تو انہیں
ٹکا سا جواب ملا کہ اب بلدیہ کے قواعد و ضوابط تبدیل ہو گئے ہیں اور اب صرف کوالیفائڈ آرکیٹیکچر کا تیار کردہ نقشہ ہی منظور ہوگا۔ تقریباً 1.5 سال کی اس بیکار ایکسرسائز کے بعد فاروق صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو انہوں نے داد رسی کے لیے وزیر اعظم کے آن لائن سٹیزن پورٹل سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے ان کی داستان ایک دوسرے المیے میں داخل ہو جاتی ہے۔ انہیں تو پورا گمان تھا کہ ایک سچے، کھرے اور دیانتدار وزیر اعظم کے قائم کردہ اس شکایت سیل کے ذریعے افسر شاہی کے خلاف عام شہریوں کی فوری داد رسی ہوگی، مگر سٹیزن پورٹل سے رجوع کرنے کا ان کا فیصلہ ان کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مایوس کن ثابت ہوا کہ ان کی درخواست اس سسٹم میں گھومتے گھماتے بلدیہ پاک پتن کے اسی افسر کے پاس واپس آ گئی جس نے نقشے کی منظوری کی ان کی درخواست مسترد کی ہوئی تھی۔